یہ اسرائیلی حملوں کے بعد نتنز کی جوہری تنصیب کا منظر ہے جو ایران کے نیوکلیئر پروگرام میں مرکزی اہمیت کی حامل رہی ہے۔ ایران کا موقف رہا ہے کہ اس کے جوہری پروگرام کا مقصد ہتھیار بنانا نہیں بلکہ بجلی کی پیداوار ہے۔ اس نقشے میں ایران کی اہم جوہری تنصیبات کو دیکھا جا سکتا ہے جن میں نتنز کے علاوہ عراق اور بو شہر کے ری ایکٹرز اور فردو انریچمنٹ سینٹر شامل ہیں۔ نتنز کی ان سیٹلائٹ تصاویر میں زمین کے اوپر تباہ شدہ اکوپمنٹ دیکھا جا سکتا ہے، تاہم اس جوہری تنصیب کے کئی حصے زیر زمین بھی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کسی فضائی حملے سے اسے کس قدر نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی یا IAEA کے مطابق اسرائیلی حملے میں اس تنصیب کے اہم حصے متاثر ہوئے لیکن اس کی بنیاد جوں کی توں موجود ہے۔ اس جوہری تنصیب میں بجلی کا انفراسٹرکچر جس میں ایک الیکٹرک سب اسٹیشن، پاور سپلائی کی مرکزی عمارت، ایمرجنسی پاور سپلائی اور بیک اپ جنریٹرز شامل تھے، تباہ ہو گیا۔ تاہم زیر زمین کیسکیڈ ہال پر جہاں ایندھن کی افزودگی کے پلانٹ ہیں حملے کے اشارے نہیں ملے۔ اسرائیل نے اصفہان میں جوہری ایندھن کی افزودگی کی تنصیب پر بھی حملہ کیا لیکن وہاں موجود زیر زمین یورینیم کی ذخیرہ گاہ کو نشانہ نہیں بنایا۔ اسرائیلی حملوں میں 2 سینئر ایرانی جوہری سائنسدان بھی مارے گئے جس سے شاید ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی مبینہ کوشش بڑی حد تک متاثر ہوئی ہوگی۔ یہ سائنسدان تقریباً ایرانی جوہری پروگرام کے آغاز ہی سے اس کا حصہ رہے تھے، تو ان کے پاس وہ معلومات بھی ہوں گی جو فی الحال دستاویز میں نہیں۔ یہ ایران کے بہترین سائنسدانوں میں شامل تھے۔ ان کی ہلاکت یقیناً ایران کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ اسرائیلی حملے سے پہلے جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی نے کہا تھا کہ ایران اتنی افزودہ یورینیم ریفائن کر سکتا ہے جو ہفتوں میں جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہوگی۔ اسرائیلی حملوں سے یہ مبینہ کوشش وقتی طور پر تو متاثر ہوئی ہوگی، تاہم ایران کی متعدد تنصیبات اب بھی محفوظ ہیں۔